پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ نرسنگھانند کہتا ہے کہ صرف 26 آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن ہندوؤں اور غیر مسلموں کے خلاف ہے۔ جاگرکتا کے لیے یعنی بیداری کے لیے ہر ہندو کے گھر میں ہندی میں قرآن پہنچائیں گے تاکہ ان بھیڑیوں کی اصلیت سب کو معلوم ہو اور ان کے پاکھنڈ سے پردہ اٹھے اور دنیا سچائی کو دیکھ سکے۔ اس تعلق سے مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ کا یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، سوامی نرسمہانند نے اپنے پریس کانفرنس میں یہاں تک بک دیا کہ قرآن کی صرف 26 آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن انسانیت کے خلاف ہے، اور وہ اپنی بکواس میں یہاں تک کہتا ہے کہ وہ قرآن کو ہندی میں چھپوا کر کے اور تمام ہندوؤں میں بٹوائیں گے تاکہ لوگوں کے اندر جاگرکتا ہو، اور جو چھپی ہوئی چیزیں اسے لوگ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد وہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان بھیڑیوں کی سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی۔ میں کہتا ہوں ان کی تمام بکواسوں کے جواب میں کہ الحمدللہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مقدس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، پوری دنیا میں 24 گھنٹے اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کبھی بھی کسی بھی دور میں یہ کاغذ قلم اور لائبریریوں کا محتاج نہیں رہا، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں حافظوں کے سینوں میں راج کرتا رہا ہے۔ یہ خالق کائنات کا وہ کلام ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کا محافظ خود اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ وہ قرآن کو مٹا سکتی ہیں، نہ اس کے اندر کچھ گھٹا سکتی ہیں اور نہ ہی بڑھا سکتی ہیں۔ بلکہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مٹانے والوں کی نسلیں مٹ جائیں گی مگر قرآن مقدس کبھی نہیں مٹے گا۔ مٹانے والوں کی نسلیں مٹ گئیں اور قرآن آج بھی مسکرا رہا ہے۔ اب جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور اس بنیاد پر ایسی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں اور اس میں کمی زیادتی کی باتیں کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں آیتیں انسانیت کے خلاف ہیں، معاذ اللہ، یہ اصل میں ان کی جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس نے تو اولے دن سے ایک چیلنج پیش کیا ہے، ایک چیلنج ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف چیلنج رکھا، اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو بہت زیادہ نہیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ جیسی کوئی سورہ بنا کے لاؤ۔ مگر قرآن مقدس کا یہ چیلنج 1400 سال سے ساری دنیا کو للکار رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے انہیں للکار رہا ہے، مگر کوئی بھی میدان میں سامنے آنے کو تیار نہیں۔ جو لوگ عربی تھے، عرب میں پیدا ہوئے، پیدائشی عربی بولتے تھے، جب وہ لوگ آج تک اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو یہ لوگ جن کو لفظ قرآن کی میننگ تک معلوم نہیں، جو قرآن کی ایک آیت کو نہ صحیح پڑھ سکتے ہیں
اور نہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کو کیا جھوٹا ثابت کریں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاں، مگر مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ سوامی جی نے قرآن پاک کو ہر ہندو کے گھر تک پہنچانے کی بات کہی ہے تاکہ لوگ قرآن کی حقیقت کو جان سکیں۔ تو میں بخدا کہتا ہوں، اگر سوامی جی یہ کام کریں گے تو میں آگے بڑھ کر کے اس کام میں ان کا ساتھ دوں گا، بلکہ سارے علماء کے ساتھ میں آ کر کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گا کہ سوامی جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے علماء رضاکارانہ طور پر شرکت کریں گے اور آپ ہندو سماج میں جائیں، ہم قرآن آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے، بانٹیں گے بھی، اور آپ کو زیادہ زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم قرآن کو فری میں پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں، قرآن کی میننگ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے، اس کے نبی کا میں معجزہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں اور قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ رسول پاک کا اعجاز ہے، رسول پاک کا معجزہ سمجھیے کہ آج وہی لوگ قرآن کو گھر گھر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ اب تک تو یہ قرآن اور اسلام سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے، دور بھگاتے تھے، مگر یہ پہلا موقع ہے جب ہندوؤں کو بھی قرآن کی سچائی اور اسلام کی خوبیاں قریب سے پڑھنے اور جاننے کا موقع ملے گا۔ آج لوگ پڑھے لکھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو مکے والوں کی طرح، جب تک مکے والوں نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا وہ نفرت کرتے تھے، جب تک قرآن کو سنا نہیں تھا وہ نفرت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا اور قرآن کو سمجھا تو ان کی نفرت جس طرح محبت میں تبدیل ہو گئی تھی، انشاءاللہ ٹھیک یہی حال بھارت کا ہوگا۔ جب بھارت کے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے دیکھیں گے تو پھر انہیں سچائی قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی دقت نہ ہوگی، اس لیے کہ سچائی کا سورج جب سامنے آتا ہے تو جھوٹ اور فریب کی ساری بدلیاں خود بخود چھٹ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن مقدس نے اس ملک میں بھی اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ میں ایک زندہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر سوامی لکشمی شنکر آچاریہ آج بھی زندہ ہیں۔ جب تک انہوں نے قرآن کو اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو قریب سے نہیں پڑھا تھا، اسی طریقے کی لوگوں کی باتوں میں آ کر کے جب انہوں نے قرآن کے بارے میں سنا تھا تو انہوں نے قرآن سے اتنی دشمنی کی، اسلام سے اتنی دشمنی کی اور پیغمبر اسلام سے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے اسی دشمنی میں، اسی نفرت میں آ کر باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامی دہشت گردی کی تاریخ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، مگر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کے ساتھ نبی کی سیرت کو بھی پڑھا اور قرآن کے معانی میں غور کیا، اس کے شان نزول کو دیکھا اور اس کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے سمجھا، تو اب سوامی جی کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس لکھی ہوئی کتاب پہ شرمندگی کا اظہار کیا اور وہ خود اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں بہت پچھتاتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں۔ اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے غلط لکھا، اس لیے میں اللہ سے، پیغمبر اسلام سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ سوامی جی ابھی بھی زندہ ہیں، کوئی بھی ان سے اس میٹر میں بات کر سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک بھی آیت انسانیت اور مانوتا کے خلاف نہیں ہے۔ جو قرآن کو انسانیت اور مانوتا کے خلاف کہتا ہے، دراصل اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر سوامی جی قبول کریں تو میں اپنے علماء کے ساتھ انہیں اور پوری ٹیم کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، انہیں بھی پڑھاؤں گا، ان کے بھکتوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور قرآن وہ سچائی ہے
जिसे करीब से देखने और समझने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौका आज भारत में स्वामी जी की वजह से लोगों के सामने आ रहा है। मैं तो इस मामले में उनके लिए मैं ये कहता हूं कि आप ये काम करें, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। हम भी ये चाहते हैं कि लोग सच्चाई को जानें और सच्चाई को कबूल करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में कुरान की सच्चाई को सारी दुनिया में आम फरमाए। सामीन किराम, नरसिंहानंद के एतराज पर अगला जवाब इंशाअल्लाह ताला आज 18 अप्रैल बरोज इतवार रात 12 बजे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई के तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर रिलीज किया जाएगा। उसको भी आप जरूर सुने और हमारे मैसेजेस और लिंक्स को खूब शेयर करें।